السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مدثر رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور اپنا یوٹیوب چینل مدثر میڈیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے ایک بحث شروع ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے حکومت کے ساتھ یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے آج کل وہ دباؤ ڈال رہی ہے ہمارے علماء پر، اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جو مدارس ہیں ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کروائیں تاکہ ہم ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ لیکن ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو محتمم حضرات ہیں، مولوی حضرات سارے تو نہیں آتے، جو مدارس کے محتمم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے جو مدارس ہیں اس کا جو کنٹرول ہے وہ عالمی اداروں کے پاس چلا جائے گا، جس کے بعد جو ہے ہم آزاد نہیں رہیں گے، آزادی کے ساتھ اپنا نصاب نہیں پڑھا سکیں گے، ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو کیا یہ باتیں سچ ہیں یا غلط ہیں؟ اس کا رجسٹریشن کرانے کا مطلب حکومت کے ساتھ الحاق کرنے کا مدارس کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ہم نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ 100% جو ہے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا، 100% فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی فیصلے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فائدہ مند ہے اگر اس کے جو نقصان ہیں وہ کم ہوں، اگر اس کے نقصان زیادہ ہوں، فائدے کم ہوں، تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ فیصلہ نقصان دہ ہے۔ تو ہم نے آج اسی فیصلے کے اوپر بحث کرنی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے جو ہیں نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے بعد ہم اس کے نقصانات بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اگر جو مدارس کا الحاق ہے وہ کر دیا جائے حکومت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے مولوی والے ذہن سے فیصلہ کرنا ہے یا یہ کہ آپ مدارس یہ حکومت والے ذہن کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نیوٹرل بندہ بن کے پہلے دونوں سنیں، اس کے فوائد بھی اس کے نقصان بھی، اور بعد کے اندر آپ فیصلہ کریں کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے فوائد کیا ہوں گے اگر جو مدارس ہیں ان کا الحاق کر دیا جائے حکومت کے ساتھ، تو اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی لالچ ہے، پیسہ ہے، تو فائدہ یہ تو ہونا ہے، کیونکہ جو گرانٹس ملیں گی وہ حکومت کی طرف سے ملے گی مدارس کو۔ ٹھیک ہے جی، تو جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، مدارس کے محتمم حضرات ہوتے ہیں جو در بدر جا کر لوگوں سے مانگتے ہیں مدارس کے بارے میں چندہ وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ آپ نہیں لے سکیں گے، آپ یہ بھی لے سکیں گے، اس کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ہر سال جو ہے گرانٹ ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ لے بھی سکتے ہیں دوسرے بندوں سے، یہ نہیں کہ آپ نہیں لے سکیں گے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے سکیں، آپ لے سکیں گے، لیکن اس کا جو ہے آپ کو ریکارڈ رکھنا ہوگا، جو بعد کے اندر آپ نے حکومت کو دکھانا ہوگا کہ ہم نے اس بندے سے اتنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا فائدہ تو آپ کا یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ابھی پورا سننا ہے، یہ نہیں کہ یہ سن کے بھاگ جانا ہے کہ نہیں ہم نے حکومت کا پیسہ نہیں لینا، آپ نے ابھی سننا ہے، آگے بھی سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا جو فائدہ ہونا ہے آپ کو وہ یہ ہونا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں یا مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہوتی ہے تنخواہیں اور وظائف جو ہوتے ہیں طلباء کو، وہ 6 مہینے سال تک بھی نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف جو ہوتا ہے اسی مدرسے کا جو محتمم ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی رونق میلہ لگا ہوتا ہے، مطلب ان کے گھر کے اندر اس چیز کی کمی نہیں آتی پیسے کی۔ جو اس کے مدارس، اس کے جو محتمم کے پاس مدرسہ ہوتا ہے اس کے اندر کھانا ٹھیک نہیں بن رہا ہوتا، اسی وقت اس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو 6 مہینے سال تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی ہوتی، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جانا ہے، کیونکہ ہر ماہ کیا ہوگا، جو سسٹم ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا، تو ہر مہینے جو استاد ہوگا اس کے بینک اکاؤنٹ بنے گا، اس کے اندر اس کی جو ہوگی تنخواہ پہنچ جائے گی، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو اساتذہ کرام ہیں انہیں جو ہے محتمم حضرات سے 6 مہینے تنخواہ لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو فائدہ ہے یہ جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں مدارس کے اندر پڑھانے والے، ان کے لیے یہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، جیسے مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انہیں کوئی نوکری بھی نہیں ملتی، کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھتا، نہ کہ پرائیویٹ سکول والا نہ کہ دوسرے سکول والا۔ ٹھیک ہے جی، اور مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے، انہیں نوکری ملتی بھی ہے اگر کسی مدرسے کے اندر تو 5,000 6,000 زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ شیخ الحدیث بھی ہو تو اسے 10,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ کی جو سند ملے گی، اسی سند کی بنیاد پر آپ جو ہوتے ہیں، جس طرح سکول کے اندر پڑھ کر بندے نوکری کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کیا ہوتے ہیں عربی ٹیچر بن سکیں گے، اسلامیات کے ٹیچر بھی بن سکیں گے، اور جو فوج کے اندر امام وغیرہ ہوتے ہیں، فوج کے علاوہ بھی باقی جتنے بھی سرکاری محکمے ہوتے ہیں اس کے اندر مسجد بھی ہوتی ہے اور امام بھی ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہاں پر بھرتی ہو سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو تنخواہ بھی اچھی خاصی ملے گی، کیونکہ گورنمنٹ کا کیا قانون ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا سرکاری ملازم، اس کی تنخواہ 15,000 سے کم نہیں ہوتی، تو آپ کی جو تنخواہ ہوگی کم سے کم 15,000، اس سے زیادہ اگر آپ شیخ الحدیث ہیں، اگر آپ مفتی ہیں، تو آپ کی تنخواہ کیا ہوگی اس سے زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے اس کا ایک محتمم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب ایک محتمم خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو
اس کی جگہ پر اس کا جو بیٹا آتا ہے وہ اگر کیا بن جاتا ہے جی، اس مدرسے کا محتمم بن جاتا ہے، حالانکہ اسی مدرسے کے اندر جو ہوتے ہیں کئی 30 سال والے جو تجربہ کار اساتذہ ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، اس کا محتمم کا بیٹا چاہے نہ عالم بھی نہ ہو تو پھر بھی وہی جو ہوتا ہے محتمم بن جاتا ہے، ایسا پھر نہیں چلے گا، کیونکہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو وہی بندہ جو ہے محتمم بنے گا مدرسے کا، جو کیا ہوگا زیادہ تجربہ کار ہوگا، جس کے پاس زیادہ علم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہونا ہے آپ کا کہ جو موروثی سسٹم ہوتا ہے، جو ایک والد ہوتا ہے پہلے محتمم، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بن جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا بن جاتا ہے، یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ جو مدارس کے محتمم حضرات ہوتے ہیں انہیں کیا ہوگا، انہیں حساب دینا ہوگا کہ کتنی انہیں آمدن ہوتی ہے، آمدن سے مراد یہ ہے کہ کتنی انہیں چندہ ملتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے، اور وہ خرچ کہاں پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کرنے سے جو عالمی ادارے ہیں ان کے غلام ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس کے محتمم ہوتے ہیں ان کے پاس چندہ وغیرہ آتا ہے تو وہ اپنے گھروں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بس جو طلباء ہوتے ہیں انہیں دال کھلاتے ہیں، گھر کے اندر جو ان کے بکرے بھون کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں اس مدرسے کے انہیں جو ہوتی ہے وہ سال تک تنخواہ نہیں ملتی، تو یہ جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب جو محتمم ہوگا اسے حساب دینا ہوگا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کہاں پہ لگا رہا ہے، اگر وہ گھر پہ لگائے گا تو وہ تو پکڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مدارس کے محتمم حضرات ہیں آج کل کے، وہ اس بات کی کھل کر کے وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ جو مدرسے ہیں جن کی جو ہے رجسٹریشن وہ ہے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے فوائد جو میں نے آپ کو گنوائے۔ اب میں آپ کو اس کے نقصانات بھی بتا دیتا ہوں، جو کہ ہر فائدے کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے نقصان دہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ اب جو سب سے پہلا نقصان ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب مدارس کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کا جو نصاب ہوتا ہے وہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کتاب ہم چاہتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، جو کتاب ہم نہیں چاہتے وہ نہیں پڑھاتے۔ اس کے جب یہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی مدارس کی تو اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کو وہ نصاب لے کے آنا ہوگا جو فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے ہیں ان کو ہوا دینے والا نہیں ہوگا۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے جو دیوبندی ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، جو شیعہ ہوتے ہیں ہمارے اہل تشیع ان کے خلاف، جو شیعہ اہل تشیع ہوتے ہیں وہ دیوبندیوں کے خلاف جو کتابیں وغیرہ ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھانے کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو فائدہ لگتا ہے، نقصان لگتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ، لیکن اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ جو چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے آج کل کرونا کا سیزن چل رہا ہے، سکول وغیرہ بند ہوتے ہیں لیکن مدارس کھلے ہوتے ہیں، ان کے اندر پڑھائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ اگر حکومت کہتی بھی ہے کہ چھٹیاں کرو تو جو ہمارے مدارس ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے، ایک بار کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے نہیں کی، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اگر رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو جیسے ہی کوئی اعلان چھٹی کا یا سکول تعلیمی ادارے کھولنے کا حکومت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ مدارس پر بھی لاگو ہوگا، تو اگر سکول بند ہوں گے تو مدارس بھی بند ہوں گے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے، لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، تو آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ نقصان دہ ہوگا یا فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو مجھے اس کے علاوہ نقصانات تو اس کے اندر نظر نہیں آتے، اگر آپ کو کوئی نقصانات نظر آتے ہیں تو وہ آپ نے بتا دینے ہیں۔ اگر آپ میری رائے پوچھیں کہ رجسٹریشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میری رائے یہی ہے کہ آپ کو جو ہے رجسٹریشن کرانی چاہیے، کیونکہ ایک ملک کے اندر جو ہوتے ہیں دو تعلیمی نظام نہیں چل سکتے، ایک ہی تعلیمی نظام ہونا چاہیے تاکہ جو مدارس اور سکول کے طلباء کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی ہے یہ ختم ہو سکے، اور مدارس کے طلباء کو کبھی ان کا جو مواقع ہیں یکساں میسر ہوں، جسی طرح سکول کے جو طلباء ہوتے ہیں انہیں نوکریاں ملتی ہیں، اس طرح انہیں بھی نوکریاں ملنی چاہیے تاکہ یہ بھی اوپر جو ہوتی ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر جائیں اور جو دین کا کام ہے وہ تسلی کے ساتھ کر سکیں، اور جو دین کے جو قوانین بنتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں اسلام کے خلاف ہوتے ہیں ان کی اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال سکیں۔ تو اس لیے مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے آپ نے نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔